بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کیوں نہ معزز ہو دنیا بھر کے دینوں میں، اسلام کیوں نہ معزز ہو دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ سمجھ آئی جے گل؟ سمجھدار بیٹھے ماشاءاللہ شیخ۔ مبارکباد دے مستحق نے حضرت سرفراز صاحب، شیخ سواتی صاحب جڑے بارونق چہریاں دی سانو زیارت کروا رہے نے، اور اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی برکت دیکھیے۔ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن یہ رشتہ قرآن والا ہے، کائنات کے امام کے فرمان والا ہے، جس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملایا اور آج آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کا موقع میسر عطا کیا۔ یہ اس رب کی کرم نوازی ہے، اور میں اس چیز کا اعزاز قرآن کریم کو سمجھتا ہوں کہ جس نے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جہاں بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، اپنے بیگانے ہوئے پڑے ہیں، لیکن قرآن کی محبت دیکھیے، قرآن کا پیار دیکھیے، قرآن کا اعزاز دیکھیے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو آپس میں ملواتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل قیامت کے روز بھی ہماری شفاعت کرے گا کہ اے ربا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے تیری محبت لے کر مسجدوں میں آیا کرتے تھے، لوگوں کو مسجدوں میں آنے کا درس دیا کرتے تھے، اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی محبت کو پھیلایا کرتے تھے، آج میں قرآن تیرے سامنے سفارشی کڑا ہوں، تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ تمہیدی باتیں ہیں، چند گزارشات کو طالب علم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھ سمیت آپ سب کو جو کچھ بھی بیان کروں اس کے اوپر عمل پیرا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ المیہ اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن کی اس اساس کو نہیں سمجھا، قرآن کی اس محبت اور تڑپ کو نہیں سمجھا جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا تھا۔ حضرات، جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ قرآن کریم کی ہیبت و حشمت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انسان اتنا مضبوط، اتنا توانا، اتنا قائم و دائم کہ کائنات کے رب نے سب سے افضل سینے کے اوپر اس قرآن کا نزول فرما کے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ اے دنیا جہان والو، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، تم کوہ
کوہ گرا ہو اگر ڈٹ جاؤ اپنے موقف کے اوپر، قرآن کریم کی آیتوں کو غور و فکر کر لو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اگر چاہتے ہو یہ دلوں کی جو گرے ہیں کھل جائیں، دلوں سے کفر مٹ جائے، زنگ آلودی ختم ہو جائے، تو قرآن کو پڑھو۔ قرآن تمہاری اندر کی ساری غلاستوں کو جانتا ہے، قرآن تمہیں غور و فکر کرواتا ہے، قرآن تمہیں بتلاتا ہے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ اسی قرآن نے ہمیں سمجھایا تھا کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، لیکن اگرچہ ہم دنیا کی اس رو کے اندر بہتے چلے گئے، ہم قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہوئے، ہم نے قرآن کو فقط تلاوت کے لیے باقی رکھا، ہم نے قرآن کو تبرک کے طور پر رکھ دیا۔ نہیں بھائیو، قرآن کو صحابہ نے پڑھا تھا، اللہ کی قسم ہے جن کو کوئی نہ جانتا تھا، کائنات کے امام کے وہ صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والا تھا، مجھ سے اونٹ گم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہا ہوں۔ حضرات دیکھیے قرآن کیسے کیسے اعزاز عطا کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کی محبت کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کی تڑپ کو اختیار نہیں کیا۔ آج بھی جب جو لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے کبھی سوال کریں کہ امام کعبہ جب تلاوت کو کر رہے ہوتے ہیں ان کی اکثر آیات پر اکثر اوقات سسکیاں بن جایا کرتی ہیں۔ اور کائنات کے امام کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی، کہا سورۃ التکویر کے حوالے سے، جب سے میں اس سورت کو پڑھتا ہوں اس سورت نے میرے اوپر ان اثاروں کو چھوڑا ہے کہ مجھے بزرگی کی طرف تک۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کبھی غور کر کے دیکھو تو صحیح۔ میں نے شیخ سعود الشریم کو سنا، یہ آیات پڑھ کر اتنا رو رہے ہیں، اتنا زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کی تفاسیر کو اٹھایا جائے، کوئی پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، صرف ان آیات پر غور کیا جائے تو ہمارے اندر کی میل بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں جہنم اور جنت کا احساس بھی ہونا شروع۔ آج امام صاحب قرآن کریم کو مکمل کر تکمیل کے مراحل کے اندر ہے، زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 دن باقی ہے۔ پورا مہینہ کیا ہم نے ایسی ٹریننگ قرآن سے لے لی ہے کہ اس مہینے کے بعد بھی ہمارے اوپر وہ قرآن کریم کی محبت اور تلاوت کے آثار باقی رہ جائیں گے؟ کیوں نہیں رہتے؟ ہم نے قرآن کو اس اعتبار سے نہیں سمجھا کہ قرآن دستور حیات تھا، قرآن زندگی کی اساس تھی، قرآن زندگی کا پیرا تھا، قرآن تو تمام الجھنیں دور کرنے آیا تھا۔ ہم نے فقط غلافوں میں لپیٹ کر اس کو تبرک کے طور پر رکھا ہے، یہ تبرک کے طور پر نہیں آیا تھا، یہ تو ہماری زندگیوں کا اثاثہ بن کے آیا تھا۔ اور ان لوگوں کی عظمت دیکھیے، 1450 برس گزرنے کے بعد بھی میں گناہگار آپ کے سامنے پاکستان کے اس علاقے کے اندر تذکرہ کر رہا ہوں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف قرآن کی محبت ہے، قرآن کی اللہ کی قسم ہے، قرآن کی عقیدت ہے۔ جنہوں نے اپنایا تھا ان کے تذکرے آج بھی زمین پر ہو رہے ہیں اور زمین پر نہیں ہوتے۔ شیخ صاحب موجود ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کو، جب قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کے حضور فرشتے پیش ہوتے ہیں اور کائنات کے رب کے وہ نورانی فرشتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، آپ کائنات کے امام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اس قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ ان کو پڑھنے کی ضرورت تھی، پڑھنے کی ضرورت ہمیں تھی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دلوں کا زنگ اترنا تھا جو سال ہر سال سے چڑھا ہوتا ہے۔ اس قرآن کریم کی محبت اور تڑپ کو دیکھیے،
جو بندہ اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی کے اطوار بدلتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے زندگی کیسے بدلتی ہے، زندگی کے اطوار کیسے بدلتے ہیں؟ قرآن خود بیان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کوئی ہے جو شرح صدر کے ساتھ اس کو پڑھے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قوموں کی ہدایت کا سامان تھا، لیکن آگے رب نے اعلان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں وہ یاد رکھے قریب ہے اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہروں کو بھی لگائے گا اور ان کے دل زنگ آلود بھی ہوں گے، اور کل قیامت کے روز ان کو اندھا کر کے اٹھایا گا۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ 50 سال 60 برس زندگی گزاری، کوئی فائدہ نہیں اگر زندگی کے اندر قرآن شامل نہیں، اگر زندگی کے اندر رب کی تلاوت شامل نہیں۔ ہم تو رب کی عبادت کر کے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے جرموں کا اقرار کرنے والے لوگ تھے، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کی آیات ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، قصور ہمارا ہے، ہم قرآن کو اس نہج سے نہیں پڑھتے، اس سوچ اور فکر سے نہیں پڑھتے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق تھا، قرآن کو سمجھنے کا حق تھا۔ آج ہم نے قرآن کی محبت کو نہیں سمجھا، قرآن کی تڑپ کو نہیں سمجھا۔ کل قیامت کا روز ہوگا، کائنات کے امام کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، انہوں نے اپنی منمانیاں مرضیاں کی، انہوں نے آپ کے اوپر اترنے والے قرآن کی حیا نہیں کی، انہوں نے اللہ کے کلام کی حیا نہیں کی، انہوں نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا۔ آج رب نے انہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر رہتے تھے ان کے اوپر طرح طرح کا وقت آیا، لیکن انہوں نے رب کے قرآن کو نہیں سمجھا۔ آج اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے اور جنت کا ایندھن بنا دیا ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ میری عمر 23-24 سال ہے، اگر میری زندگی سے قرآن ختم ہو جائے ایسی زندگی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے نا دل کی بیماریاں روحانی صحیح معنوں کے اندر، آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ صاحب مینوں پریشانی کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی امام صاحب کو لایا ہوتا ہے، جناب خطیب صاحب کو ہر جمعے آندا ہے، یار دعا کروا دے۔ اللہ کی قسم اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تجھے سمجھ آتی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میرا رب تو میری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، لیکن ایسی ایمان اور ایسی لذت لے کر رب کے حضور پیش ہو کر اپنے جرموں کا اقرار کر کے رب کے حضور پیش ہو کر دیکھوں تو صحیح۔ آج بابا جی بھی بڑے شوق نال دستے نے میرا منڈا 10 لاکھ کماندا ہے جی ایک دن دا، لیکن بابے نے کدی نہیں پوچھیا کہ منڈے نے قرآن کدی پڑھیا یا نہیں پڑھیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات کے رب نے اس بات کا اعلان کیا ہے میں نے پیدا ہی نہیں کیا مگر جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ وہ شخص اس بھول میں مت رہے کہ اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی کی سفارش کا حق تبھی مل سکتا ہے جب اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والا قرآن پڑھا جائے گا، جب ان آیات کو کھول کھول کر پڑھا جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو مومنین کے لیے، شفاعت کے لیے۔ مومنین کی بولو تو صحیح یار، کس کس نے آج تک قرآن سے یہ کوشش کی ہے کہ یار میں اپنی زندگی جتنی گزرنی سی گزر گئی ہے، آج تو بعد میں قرآن تو شفا حاصل کرا۔ ہماری پریشانیوں کا واحد علاج قرآن کریم ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کا قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ کیا صحابہ آج سے قبل جب وہ جہالت کے دورے کے اندر تھے
کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب رب کا قرآن تھاما اللہ نے عزتیں کیا عطا کی۔ ابو قحافہ کے بیٹے تھے، ابو بکر فی الجنہ بن گئے، خطاب کے بیٹے تھے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذوالنورین تھے، مال بڑا تھا لیکن قرآن سے محبت تھی۔ 28 مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت پا گئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بن گئے۔ کس وجہ سے؟ کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں تھے؟ ہماری طرح کا وجود تھا۔ اللہ کی قسم ہم سے زیادہ ہی کمزور ہوں گے جسموں کے اندر، آئیتے 6 ٹائم کھا کے بھی اللہ دا شکر نہیں ادا کر دے، رب دی ناشکری کر دینے۔ اگر قرآن پڑھے ہوندہ نا تے پتہ ہوندہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مطلب کی جنہ شکر ادا کرو گے انہا زیادہ ملے گا۔ تکہ کتے آکھیا جنہ نہ شکری کرو گے تے کٹ ملے گا، اگے کتے نہیں آکھیا نہ شکری دا، کیوں نہیں شیخ صاحب؟ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر نہیں ملتا کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے یہ نہیں کرتا جو نہ شکری کرتا، اللہ کہتا ہے جو کفر کرتا ہے نا، انکار کرتا ہے، پس وہ انتظار کرے، ان عذابی لشدید، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار ہے۔ کیا کبھی ہمیں احساس ہوا ہے جب ساری طرف سے ہم رہ جاتے ہیں نا، جو تو کسے پاسے کو گال نہیں باندھی، ہون جی رب نالی لو لا، لیکن رب پھر بھی کتنی کرم نوازی کرتا ہے۔ اس نے کہا تو سارے در سے خالی لوٹ آیا ہے، یہاں سے جولی بھری جائے گی، یہاں سے تجھے خیر پڑھنی ہے۔ میں رحمان نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے تو اپنے مخالفین دشمنوں کو کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا، تو پھر مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کے آج اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے آیا ہے، جا دنیا دین اور دنیا کی دولتیں تجھے عطا کرتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت پتہ ہے کیسی تھی؟ کبھی ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، کبھی ہم نے صحابہ کے ان مقام کو سمجھا ہوتا، ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھتے، شیخ صاحب موجود ہیں، باحوالہ بات کرنے کا قائل ہوں، میرا منہن اجازت نہیں دیتا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں سنا کر چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں اگر قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ کر کے چلا جاؤں، میرے مسلک اور میرے منہج کا یہ وقار ہے، مجھے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تقریر کا حق ادا نہیں، کیونکہ ہمارا مسلک اور منہج یہاں پر شروع ہوتا ہے، یہیں پر ختم ہے کہ قرآن اور حدیث بس۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم قرآن سے اتنا دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ کوئی بندہ ہوگا، کوئی بندہ، اور ہمارے اسلاف کا بھی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پہلے حضرت عثمان کے حوالے سے ان کی قرآن سے محبت کیسی تھی اور آج ہماری کیسی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی، جب دشمنوں نے وار کیا، آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کے اوراق پر پڑے۔ اعزاز دیکھیے، کل قیامت کا روز ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی وقت کے ولی دیں گے، صحابہ دیں گے، انبیاء دیں گے، فرشتے دے سکتے ہیں، لیکن عثمان تیری عصمت پہ قربان جاؤں، تو نے قرآن سے محبت کیسی کی، قرآن کی عصمت کو کیسے سمجھا، قرآن کو سینے کے ساتھ کیسے لگایا، کہ اس وقت رب کا قرآن تیری گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ تیرے رستے کے اندر شہادت پیش کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ ساری زندگی انسان اعزاز والی موت چاہتا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، ہمارا سر جو ہے رب کے حضور جھکا ہو اور رب سے ملاقات کر رہے ہوں، اور اللہ کے قرب کا بہترین نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب کبھی دل
بور ہو جائے، بے جان ہو جائے، ہر طرف پریشانیوں کا گھر ہو، کوئی اپنا بیگانہ قریب نہ آتا ہو، رب کے قرآن سے لو لگاؤ، رب کا قرآن وفا کر کے دکھائے گا۔ دنیا میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کی اولادیں پڑھتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ ہے، جس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کے بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تھا، اللہ نے اس کے عذاب کو ہلکا کر دیا۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا دل نہیں کرتا کہ میرا بچہ قرآن پڑھے اور کل رب رحمان کے سامنے جس حالت میں پیش ہوں، اللہ ایسی تربیت کر کے آیا ہوں، تیرے ذکر سے لو لگائی ہوئی۔ اے بیمار انسان، اے دنیا کی غفلتوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اے زنگالود رکھنے والے دل کو، اے اللہ سے دور انسان، رب کے قریب آ، اللہ کی محبت کو پالے، رب کے قرآن کو پڑھ لے، سمجھ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ارتقاء کے ساتھ، اور جلدی جلدی اللہ کے عبادت کے اندر دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا قرب حاصل کر کے، اللہ کی جنتوں کو پالو۔ پائیں گے انشاءاللہ؟ کندی کندی کوشش ہے بھی ایسی پالنا ہے، سب کی کوشش ہے، اور خصوصاً میں اپنے ہم مکتبوں، اپنے ہم عمر نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یار کوئی زندگی نہیں ہے قرآن کے بغیر۔ اللہ کی قسم نہیں پتا چلتا کب کہا کس وقت کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم تو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، رب کا قرآن کہتا ہے نبی ان کو بتا دیجئے، ان سے پہلے لوگ بھی کہتے تھے کوئی پتہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی۔ آج کل نوجوانوں کی اموات زیادہ ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے میرا نوجوان عبرت پکڑتا ہوا نظر نہیں آتا، گانوں کی دھن کے اوپر رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب کے قرآن کی محفل کو چھوڑ کر آج اغیاروں کی محفل میں بیٹھ کر اپنی عیاشی کو، اپنی فحاشی کو، گانوں کی دھنوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا قبر یاد نہیں ہے؟ کیا نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ کیا صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کمزور جسم کے مالک ہیں، کائنات کے رب کا، کائنات کے امام کا وہ ادنا سا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، قرآن کی محبت کیسی ہے؟ اللہ کی قسم آج میں ان کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے محدث تھے، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کی محبت کو لے کر کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا اللہ کی محبت کے اندر اس قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ کیا ہم نے بھی اپنی زندگی کا معمول ایسا بنایا ہے؟ کبھی فکر کے لمحات کے اندر سوچا کرو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کی قسم میری اور تیری زندگی کا مقصد فقط اس کی بندگی تھی، فقط اس کے کلام کو پڑھنا تھا، فقط اس رب کی کتاب سے اپنے آپ کو روشناس کروا کر اپنے دل کو، اپنے ان اندر والے گند کو دھونا تھا۔ لیکن میری تیری زندگی تو آج دنیا کی آوارگی کے اندر گزرتی نظر آتی ہے۔ آج کسی نوجوان کو کہہ دو کہ یار رب کا قرآن پڑھ لیا کر، اور یہ پڑھ لیں گے بڑی زندگی پئی ہے، یہ کہتے ہوئے قبر تک چلا جاتا ہے، پھر وہاں پر فرشتے بھی یہی کہیں گے جو جواب تو اتھے دیتا سی نا، آج تیرے واسطے بھی وہی جواب۔ جیسے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ معیشت اور معاشرت دونوں تنگ کر دیتا ہے، تیاری ساڑھیا دو میں کی تین نہیں تنگ نے۔ کوئی اللہ قلیل جذبے والا مسلمان، اطمینان قلب پانے والا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کوئی ہوگا جو اللہ کے ذکر کے اندر اپنے دلوں کو سکون میسر کروا رہا ہوگا، ورنہ آج 99% لوگوں کی یہی ریشو ہتی ہے کہ وہ قرآن سے دور نظر آتے ہیں۔
اور آج ہماری پستی کی وجہ بھی یہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ قوموں کو عروج بھی اسی کتاب کی وجہ سے عطا کرتا ہے اور زوال بھی اسی کتاب کی وجہ سے عطا کرتا ہے. اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں، کہاں کھڑی ہے ہماری یہ زندگی جس کے اندر رب کا قرآن نہیں ہے. اور مجھے کہاں یاد آئے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا آخری ایام زندگی کے کم و بیش 30 یا 32 دن آپ ہاسپٹل کے اندر بستر مرگ پر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن قرآن سے محبت دیکھیے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی لیکن قرآن کریم جب ہاسپٹل سے گھر جاتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 30 دنوں کے اندر 30 قرآن مکمل کر دیے. اور آج بھی ذرا فلسطین کے بچوں کی طرف دیکھو، ہمارا الیکٹرونک میڈیا بھی دکھا رہا تھا کہ وہاں پر بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن موجود نہیں. اس بچے نے کہا میں رب کے قرآن کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں، جہاں دل چاہے ٹانکوں کو لگا دے. آج میری اور تیری محبت کا عالم کیا ہے؟ بتلا. میں اور تو اپنے گھر کے اندر آزاد تھے لیکن پھر بھی رب کے قرآن سے دور تھے. وہ ہر طرح کی ظلم و بربریت برداشت کر کے رب کے قرآن کی محبت کو پا رہے تھے اور ہم رب کے قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے. بتلا کس منہ کے ساتھ رب کے سامنے پیش ہوں. یہ سفید ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ہدایت پھر میسر نہیں آتی. رب کا قرآن کہتا ہے، بار بار آوازیں دیتا ہے، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ رب رحمان کے پیغام کی طرف. لیکن قرآن کہتا ہے بہت تھوڑے ہیں، افلا تعقلون، بہت تھوڑے ہیں عقل رکھنے والے، افلا تشکرون، بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے. اور اسی طرح تذکرہ کرتا ہے بہت تھوڑے ہیں ہدایت یافتہ لوگ. کاش ہم ان تھوڑوں میں ہی ہدایت یافتہ شمار ہو جائے. کاش ہماری زندگیوں کے اندر یہ قرآن اپنا انقلاب پیدا کر دے. قرآن کی ہیبت دیکھیے، قرآن کی حشمت دیکھیے. جنہوں نے قرآن کو تھاما تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی کی بھی امامت بھی کروائی، ریاست کے امام بھی بنے. اور اسی پر بس نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مضبوط حکمران اور جرنیل صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ساری کی ساری وجہ قرآن کریم کی. اور اس سے بڑھ کر قرآن کی اعزاز کی بات بتلاؤں. آج جب قاری صاحب امامت کروا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکون پتہ ہے کیوں نہیں ملتا، کیوں دل نہیں لگتا، کیوں زیادہ اکتاہٹ ہوتی ہے کہ یار جلدی جلدی نماز ختم ہو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہمیں کس راستے کی طرف بلا رہا ہے. عرب جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے اندر نقشہ بنتا چلا جاتا ہے. کہیں حضرت یوسف کا قصہ، کہیں دیگر انبیاء کا قصہ، اور اسی کے اندر ہمارے لیے عبرت تھی. آج ہمارے نوجوان اسی لیے فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی اس برکت کو نہیں سمجھا، قرآن کے اس نہج کو نہیں سمجھا جس طرح قرآن کو سمجھنے کا حق تھا. میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، شیخ صاحب موجود ہیں، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں آیا کہ رمضان کے اندر اتنے قرآن کریم مکمل کرنا ضروری ہے. کہیں نہیں آیا. لیکن اتنا ضرور آیا ہے کہ قرآن کو جب بھی پڑھو غور و فکر کر کے پڑھو اور سمجھ بوجھ رکھ کر پڑھو. اور ہماری قوم کلی رٹے مارن تے لگی ہے، انہوں پڑھن تے اس تے عمل کرن تے نہیں لگی. سود خوری سب کو پتہ ہے حرام ہے، زنا کا سب کو پتہ ہے حرام ہے. اللہ نے منع کیا ہوا قریب بھی نہیں جانا. اور کتنے فیصد ریشو ہے زنا کی؟ سود 5 وقت کا نمازی کھا رہا ہوتا ہے تے بڑے تللے نال کہندا ہے میں چودھری ہاں مسجد دا.
رب نال جنگ دا اعلان کر کے کہنا چودھری ہے، تیریاں چدراہٹاں دا پتہ قیامت والے دن لگنا ہے، جب سورج بالکل قریب ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس بات کو منوائیں گے کہ اللہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیجئے، اس دن کو یاد کرو جب رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اور باقی دیگر انبیاء پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ جو کرنا ہے نا امتوں کے ساتھ جیسے تیرا دل چاہتا ہے کر دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جنت میں جانے دے۔ اور واحد کائنات کے امام ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور پیش ہو کر بھی کہیں گے ربی امت، اللہ میری امت۔ اور آگے امت کا حال دیکھ لیجئے کہ امت کے سامنے قرآن پڑھا جائے، عمل نہیں کرتے، قاری صاحب سے پوچھنے کی جرت اور جسارت نہیں کرتے کہ قاری صاحب ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر قرآن کیا کہتا ہے، ہماری سیاست کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہماری ریاست کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز سمجھ آئی کہ نماز پڑھو، گھروں کو چلے جاؤ، اپنے دلوں کو صاف کر لو، بس اتنا ہی کافی تھا۔ نہیں بھائیو، قرآن کو جنہوں نے سمجھا، قرآن نے انہیں مقام بھی عطا کیا، ہدایت یافتہ بنا کر دنیا کا امام بھی بنایا، ریاست کا امام بھی بنایا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تم بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو، دنیا تمہارے قدموں کے اندر ہوگی، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین تمہیں اعزاز سے نوازے۔ اور حافظ قرآن کا اعزاز سن لیجیے، حافظ قرآن کا اعزاز تو سن رکھا ہے، ان کے والدین کے اعزاز کے بارے میں ذرا سنیے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج عطا کیا جائے گا جس کی چمک اور دھمک اس قدر تیز ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جنتی لوگ دیدار کریں گے، کوئی کہہ رہا ہوگا یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، لیکن رب اعلان کرے گا یہ کوئی ولی اور وہ بڑے عہدوں والے لوگ نہیں ہیں، یہ رب کے قرآن کے قاری کے والدین ہیں۔ حضرات صرف قرآن کی برکت دیکھیے، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا جب تک روئے زمین کے اوپر زندہ ہے تلاوت کرتا رہے گا، رب کبھی بھی قیامت کو نازل نہیں فرمائے۔ جس دن ایک بھی قرآن کا دائی اور قاری نہ رہا اس دن قیامت آ چکی ہو۔ اور آج رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جو لوگ قرآن کریم کو غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں میرے پاس لایا جائے گا، میرا قرب عطا کیا جائے گا۔ حضرات یہ فقط الماریوں کی زینت نہیں ہے، یہ ہمارے اندروں کے زنگ اور گندگی کو دھونے والا تھا، ہمیں آپس کے اندر اسلامی بھائی چارہ، اسلامی محبت کا درس دینے والا تھا، ہم آپس کے اندر نفرتوں کو بگیرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اللہ کی قسم آج ہمارے اندر قدورتیں اس لیے ہیں، ہم نے قرآن کی اس لو کو نہیں پڑھا، اس اساس کو نہیں سمجھا کہ قرآن تو آپس کے اندر جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے صحابہ کرام آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل کے مالک تھے۔ ساڈی آپس کیوں جی تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا، تو پی ٹی آئی دیں کافر ہے، تو نون لیگ دیں ڈاکو چور، تو پیپل پارٹی دیں انسان ہی نہیں۔ آج ہمارا معیار یہ ہو گیا ہے، رب کے ہاں معیار یہ نہیں ہے۔ رب کے ہاں معیار ہے انما المؤمنون اخوہ،
رب کے ہاں معیار ہے توحید، رب کے ہاں معیار ہے کفار سے جنگ لڑنا، جو آپس کی لڑائیوں کے اندر گر جائیں وہ کبھی غیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج ہماری پستی کی وجہ یہی ہے۔ یہود و نصارہ کیوں مسلط ہے ہمارے اوپر؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم 1.5 ارب کے قریب ہیں، یہودیوں کی تعداد میرا خیال ہے کروڑوں کے اندر بھی نہیں ہوگی، چند لاکھوں کے اندر ہے۔ کیوں مسلط ہے؟ بزرگ بیٹھے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہی ہماری آپسی لڑائیوں نے، جب ہم قرآن سے دور ہوئے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا تو توحید والا رشتہ تھا، ہمارا تو یہاں تک رشتہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی کمزور صحابی ہمارے پاس آتا مکے سے مدینے تک، اللہ کی قسم ہم آپس کے اندر اتنی محبت رکھتے تھے اپنا آدھا مال اسے پیش کر دیتے۔ اور میری مائیں بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت حضرت حسنین کریمین کی جیسی کرو، حضرت عبداللہ بن عمر جیسی تربیت کرو کہ باپ اگر وقت کا حکمران بھی ہو تو بچہ نہیں بگڑتا۔ آج ایک معمولی ایم پی اے ایم این اے اپنے بچوں کو عیاشی اور فحاشی کے ذریعے ہمارے اس طبقے کو، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ حکمرانوں کا قصور اپنی جگہ، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم نے قرآن کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، قرآن نے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی پستیوں کے اندر دے مارا، اور جنہوں نے قرآن کی محبت کو سینے کے ساتھ لگایا تھا رب نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ میرے اور آپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ وہ حق خطیب آپ کے قریب ہی رہنے والا، کیونکہ ہم نے تو آپسی لڑائیاں لڑنی ہے نا۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ رب کی توحید پر ڈاکہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کبھی سورت بروج پڑھی ہو تو ہمیں پتا ہونا، کبھی سورت بروج کے ان آغاز کو تلاوت کیا ہو کہ اس ننھے منھے بچے نے رب کی توحید کا اعلان کیا تھا، وقت کے بادشاہ سے ٹکرایا تھا۔ جب انسان اللہ کی توحید کے اندر غیرت مند بنتا ہے، رب کے قرآن کو صحیح معنوں کے اندر پڑھتا ہے، تو پھر عقیدہ حضرت ابراہیم جیسا ہو جاتا ہے کہ اپنے تو اپنے، بیگانے تو بیگانے، وقت کی تمام قوتیں طاقتیں ان کے خلاف ہیں، لیکن ان کے بال کو جلانا تے دول کی بات ہے، ایسے الٹا سیدھا بھی نہیں کر سکتے۔ کس کی برکت تھی؟ رب کی توحید کی برکت تھی نا۔ ہم نے رب کی توحید کو سمجھا ہے، ہم نے تو لوگوں کو، کفار کو قریب لانا تھا۔ ابھی 4-5 دن یا 1 ہفتہ قبل کی بات ہے، ایک بہت بڑے انگریز ریسرچر نے جو اپنے وقت کا سائنسدان ہے، اس نے قرآن کریم کی آیات کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اللہ نے ہدایت عطا کر اور اسلام کی سربلندی سے آشنا ہو گیا۔ اور ہماری حالت اسی نہیں قرآن پڑھنا۔ میں آپ سے نہیں، آپ اپنے رب سے وعدہ کریں، اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، ہاتھ باندھ کر اپیل ہے، اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ رب کے قرآن کو اس طرح پڑھیں سمجھ کر کہ ہمیں سمجھ آئے رب کا قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ ہمیں کسی پیر فقیر ولی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کبھی کہیں کسی مسئلے کے اندر غلط ملت ہو تو اپنے امام مسجد کے پاس، اپنے خطیب کے پاس تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری شہباز احمد ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ آگے ہیں، اب میں جانے والا ہوں۔ اور آپ سے ایک چند گزارش، شیخ صاحب موجود ہیں، طالب علم ہوں، گزارشات ہی کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میرے نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ اللہ جتنی زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی، غفلت کے اندر گزری، گھاٹے کے اندر گزری، اچھائی کے اندر گزری، لیکن آج کے بعد تجھ سے وعدہ ہے جو تیرے رب، جو تو نے نازل کیا ہے اپنے نبی کے اوپر، اس کے مطابق
وعدہ کریں جی اپنے رب کے ساتھ کرنا ہے، میرے ساتھ نہیں کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں قرآن کریم کو اس کی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ کے اندر آپ کا قرب پانے کے لیے اور رب رحمان کی جنتوں کا مہمان بننے کے لیے ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھ کے پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، زیادہ نہیں ضرورت، ایک رکوع پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ رب کا قرآن ہم سے کیا مطالبے کر رہا ہے، کس بات سے روک رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ سمیت آپ سب کو جو کچھ کہا گیا، بیان کیا گیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔